احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب کی ازواج مطہرات، پوری کائنات میں تم جیسی کوئی بھی عورت نہیں ہو سکتی۔ یہاں میں اتنا تو ضرور کہوں گا کہ آج اگر بندہ نبی کا کلمہ پڑھ کے بدبخت یہ کہے کہ نبی ہم جیسا ہے، میں یہاں یوں کہوں گا کہ میرے نبی سے جس عورت کا تعلق ہو جائے، رب اعلان فرماتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات جیسی کائنات کی کوئی عورت نہیں ہو سکتی، تو پھر نبی امتی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ احباب ذی وقار، یہ تو میرے رب نے اعلان کیا نا کہ فرمایا کہ جس چیز کی نسبت میرے نبی سے ہو جائے، اللہ فرماتا ہے اگر وہ بیوی ہے تو کائنات کی ہر بیوی سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بیٹی کا تعلق نسبت میرے نبی سے ہو جائے تو رب فرماتا ہے کائنات کی ہر بیٹی سے سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ صابرہ، کائنات کی ہر بیٹی سے افضل اور اعلیٰ بن جاتی ہے۔ اگر کسی خاندان کا تعلق میرے نبی سے ہو جائے تو رب یہ اعلان فرماتا ہے میرے نبی کی اہل بیت کائنات کے ہر خاندان سے افضل اور اعلیٰ بن جاتے ہیں۔ اگر کسی شہر کا تعلق میرے نبی سے ہو جائے تو دنیا کا جتنا بڑا خوبصورت شہر بھی کیوں نہ ہو، لیکن مدینہ پاک کا مقام، مدینہ المنورہ کی عظمت جو ہے دنیا کے ہر شہر سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ جس چیز کا تعلق میرے نبی سے ہوتا گیا وہ چیز اپنی ہر جنس سے افضل اور اعلیٰ بنتی گئی۔ احباب ذی وقار، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں، رب کائنات نے یہ اعلان کیا، فرمایا کہ جس عورت کا تعلق میرے نبی سے ہو جائے وہ عورت کائنات کی ہر عورت سے افضل اور اعلیٰ بن جاتی ہے۔ تو احباب ذی وقار، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ صدیقہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو جب یہ علم ہوتا ہے مکہ پاک میں کہ آپ نبی علیہ السلام صادق اور امین ہیں، تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مکہ کے اندر سب سے زیادہ آپ کے پاس مال تھا اور سب سے بڑی تجارت آپ فرماتی تھی۔ بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ مکہ کے جتنے تاجر تھے سب کا مال ملایا جائے، اکیلی خدیجۃ الکبریٰ کے مال کے برابر سب تاجروں کا مال نہیں جاتا تھا۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ چاہتی تھی کہ مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو میرا مال لے جائے اور شام میں بصرہ میں تجارت کر کے نفع کما کے میرے پاس لائے۔ تو احباب ذی وقار، جناب ابو طالب کے حکم کے مطابق حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پیغام بھیجا بارگاہ مصطفیٰ میں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو تجارت کے لیے بصرہ شام بھیجتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جناب ابو طالب سے پوچھا، اجازت مل گئی، اب ہوا کیا؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا ایک غلام بھیجا جس کا نام میسرہ تھا، کہا میسرہ یہ محمد جدھر جائیں ان کو دیکھتے جانا، یہ کاروبار کیسے کرتے ہیں، جو دیکھنا واپس آ کے مجھے بتانا۔ تو حضرت میسرہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بصرہ میں جاتے ہیں
بصرہ کے اندر ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے ہیں۔ احباب زیوکار، حضرت میسرہ یہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے، ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہ کیا، حضرت میسرہ یہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک راہب تھا جو کبھی کسی کی خاطر نکلا نہ تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے چودھری جاتے تھے، بڑے بڑے تاجر جاتے تھے، کسی کے لیے اپنے حجرے سے وہ راہب نکلتا نہ تھا، لیکن اس دن اس راہب کو حجرے سے نبی کی خاطر نکلنا پڑا۔ احباب زیوکار، وہ راہب آتا ہے، اس نے میرے نبی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، میسرہ کو بلایا، کہنے لگا میسرہ یہ بتا یہ بندہ کون ہے؟ کہا یہ مکہ کا رہنے والا ہے، قریش خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں اس کا نام اس نے کہا محمد ہے۔ تو احباب زیوکار، حضرت میسرہ کہتے ہیں مجھے اس راہب نے کہا میسرہ سن لے، یہ وہ درخت ہے، اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کبھی کوئی نہیں بیٹھا، اس سے پہلے بھی نبی بیٹھتے تھے، یہ آخر الزمان نبی ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس درخت کے نیچے آخر الزمان نبی آ کے تشریف رکھیں گے۔ اور اس راہب نے کہا میسرہ سن، ھذا النبی وھذہ الامہ، میسرہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں، میسرہ سن لے یہ وہ ہستی ہے جس کی خاطر رب نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ احباب زیوکار، حضرت میسرہ کہتے ہیں وہ راہب واپس گیا، اپنے حجرے میں جاتا ہے، کتاب لے کے آتا ہے، جب کتاب لے کے آیا نا اس نے پتہ کیا کیا، میرے نبی کے زلف کو دیکھتا ہے، کبھی کبھی واللیل کی زلف کو دیکھتا ہے، اپنی کتاب کو دیکھتا ہے، ایک نگاہ سے چہرہ والضحیٰ کو تکتا ہے، دوسری نگاہ سے اپنی کتاب کو دیکھتا ہے، ایک نگاہ سے ید اللہ کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، دوسری نگاہ سے اپنی کتاب کو دیکھتا ہے، ایک نگاہ سے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے، دوسری نگاہ سے اپنی کتاب کو دیکھتا ہے، ایک نگاہ سے میرے مصطفیٰ کے قدموں کو دیکھتا ہے، پھر اپنی کتاب کو دیکھتا ہے، ایک نگاہ سے میرے مصطفیٰ کی ما زاغ البصر وما طغی کی تشمان مقدس کو دیکھتا ہے، اور کبھی اپنی کتاب کو دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے بعد اس راہب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، ایک باقی ہے وہ دکھا دے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے کندھے مبارک سے کپڑا ہٹایا، اس نے مہر نبوت کو دیکھا، چوما، کہنے لگا اے محمد لوگ آپ پہ تب بھی مان لائیں گے جب آپ اعلان نبوت کریں گے، میں آج آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اونچا کیا دیجئے۔ احباب زیوکار، اس نے نبی علیہ السلام کا جسم مبارک دیکھا، چہرہ مبارک دیکھا، چشمان مقدس دیکھی، اپنی کتاب کو بھی کھولتا، اس نتیجے پہ پہنچا، کہنے لگا جو نشانیاں ہماری کتاب میں لکھی ہوئی تھیں ساری ہیں، بس ایک ہی باقی ہے، وہ ہے مہر نبوت۔ اس نے اس کو بھی دیکھا، چوما، کہنے لگا لوگ آپ پہ بعد میں ایمان لائیں گے، میں آج آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں ہم بصرہ گئے، شام گئے، تجارت کی، نفع بہت زیادہ آیا، واپس آئے۔ حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا، نبی علیہ السلام جدھر جاتے ہیں دھوپ ہوتی تھی، میرے مصطفیٰ پہ بادل اور فرشتے آ کے سایہ فرماتے تھے، اور حضرت میسرہ نے سارا آ کے بتایا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بڑی متاثر ہوتی ہیں، پھر آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا،
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا، جس دن حضرت خدیجہ سے نکاح آپ نے فرمایا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس پورے مکہ میں سب سے زیادہ مال تھا، لیکن دین کے لیے، دین کی خاطر مصطفیٰ کے قدموں پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال قربان فرما دیا۔ اور پھر یہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، میرے مصطفیٰ کے خاندان آپ کے مخالف ہو گئے، میرے مصطفیٰ کے رشتہ دار آپ کے مخالف ہو گئے، اس وقت بھی جو سب سے عورتوں میں پہلی خاتون جس نے کلمہ پڑھا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔